مطالبات تھے ٹی ٹی پی کے، ویپنائزڈ قسم کا سسٹم رکھنا چاہتے ہیں، شریعہ کا ایک اپنا وہ ورژن نافذ کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی کا۔ وہ آپ کی جو چائے کی کپ تھی جی جی وہ بڑا مطلب ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے کیا ہوتا ہے تانا بن گیا ہے نا۔ امیر کا انتخاب تھا جی، کیا ہمارا کوئی کردار تھا ہیبت اللہ صاحب کو؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو غنی برادر صاحب ہے، he was the senior most guy۔ ہماری جو پرانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت زیادہ اس میں انوالو بھی تھی کہ اس کو کسی طرح ڈیفیوز کیا جائے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ملا برادر صاحب، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق بنتا تھا کہ مجھے امیر المومنین بنا لیتے۔ جس دن طالبان نے ٹیک اوور کرنا تھا ایک دن پہلے اپنے سارے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جہاز میں بٹھا کے پاکستان لے کے آئے تھے۔ طالبان جو تھے وہ علیحدہ کنسرن تھے کہ پاکستان اس موقع پہ ان لیڈرز کو کیوں لے کے گیا ہے۔ افغان طالبان نے ٹیک اوور کے بعد بھی، مجھے بھی یہ جب ان کا ڈیلیگیشن ملنے آیا تھا، ہم نے اس دن ٹیک اوور اسی لیے کیا تھا کہ انارکی آنے کی صورت پیدا ہو گئی تھی، اور طالبان اس وقت آپ یقین کریں کہ پہاڑوں سے آ کے اچانک انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، تو وہ اس طرح سے ان کو سمجھانا مشکل تھا کہ یہ لوگ ایویکویشن کر رہے ہیں۔ طالبان کی لیڈرز نے بڑے یقین کے ساتھ یہ کہا کہ پاکستان کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی کے ایشو کو سیٹل کرنے کی۔ جیسے راج الدین حقانی صاحب، انہوں نے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا تھا، افغان طالبان نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا۔ ابھی بھی اگر طالبان جو بات کرتے ہیں وہ صرف ایک نیریٹو میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ایکچولی وہ بات یہ کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خطے کو ایک امن کی ضرورت ہے، اب مجاہدین کی ضرورت تو نہیں ہے، بارڈر کلوئر ہے، اس کا مسئلہ بھی حل کریں، کیونکہ اس سے لوگوں کی لائف متاثر ہو رہی ہیں، دونوں طرف رہنے والے لوگوں کی، ٹریڈرز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بات کریں گے افغانستان، پاکستان اور اس خطے کی صورتحال پہ۔ آج جو شخصیت ہے، میرے خیال میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ اسلام آباد آئے ہیں اور اسی حوالے سے بڑا جانا پہچانا کیا، دا موسٹ ساٹ آفٹر جسے کہتے ہیں جب افغانستان کی بات ہو، پاکستان کے تعلقات کی بات ہو۔ منصور خان صاحب پاکستان کے سفیر رہے افغانستان میں اور کافی عرصہ، اس کے علاوہ بھی مختلف ڈپلومیٹک پوزیشنز پہ افغانستان کابل میں سرو کیا ہے۔ منصور صاحب بہت شکریہ، آج ہم نے آپ کو پکڑ ہی لیا اسلام آباد۔ تھینک یو سو مچ۔ منصور صاحب، آپ کا افغانستان کے ساتھ اپنا ایک ناسٹلجیا بھی ہے۔ سم ٹائم جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، مطلب یہ اگر بیک گراؤنڈ میں تو اکثر کرٹیسزم کرتے ہیں لیکن فرنٹ پہ آ کے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، بہت زیادہ آگے نہیں گئے۔ وائی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے 2021 میں جو تبدیلی ہوئی تھی وہ ایک بہت بڑی، میرے خیال میں اپرچونٹی تھی، ایک بہت بڑا موقع تھا افغانستان کے اندر حالات کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے جانے کا، اور پاکستان اور افغانستان اور خاص طور پہ جو ہمارا جو اتنے بڑا بارڈر ہے اور ٹرائبل ریجن ہے، بارڈر ریجن ہے، ان کے حالات کو ٹھیک کرنے کا۔ اور پاکستان نے اس موقع پہ، میں چونکہ وہاں پہ تھا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے بڑا کنسٹرکٹیو رول، ایک جسے کہتے ہیں بڑا تعمیراتی قسم کا رول پلے کیا تھا کہ افغان اس وقت نئی آنے والی حکومت کو، حالانکہ یو ایس اور نیٹو کے ودرول کے بعد، بلکہ ہم پہ تو یہ الزام بھی تھا کہ ہمارا وزیر خارجہ جو اس وقت ہے شاہ محمود قریشی صاحب، طالبان کے وزیر خارجہ، یہ بالکل ہمارے پہ، یہ ہماری حکومت پہ اس وقت یہ الزام بھی آتا تھا، لیکن بڑا ایک سپورٹیو رول پلے کیا تھا، اور انٹینشن یا ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ افغان طالبان بھی جو ہے کہ کسی طرح کی ریفارمز کی طرف جائیں گے، گورننس میں، ہیومن رائٹس میں، کاؤنٹر ٹیررزم میں، اور حالات نارملائزیشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ، اب تو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں وہاں 1 سال اپنا مکمل کر کے سفارت کا ریٹائر ہو کر آ گیا تھا، تو اس وقت بھی جو شروع کے جو یوفوریا تھا یا شروع میں جو اچھے تعلقات نظر آ رہے تھے، جس سے ایکسپیکٹیشن پیدا ہوئی تھی یورپین ممالک کو بھی کہ افغانستان اب اپنی ڈائریکشن درست سمت میں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے، طالبان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب کی توقع یہ تھی کہ ایک براڈ بیسڈ قسم کی کے سیٹ اپ کی طرف افغان طالبان لے کے جائیں گے ملک کو، کیونکہ یہ افغانستان کی ضرورت ہے، افغانستان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ گزشتہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 5 دہائیوں میں افغانستان کے حالات جو چلے گئے وہ آئیڈیالوجیکل کنفرنٹیشن کی طرف چلے گئے۔ کبھی مجاہدین وہاں پہ
سوویت یونین کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، کبھی افغان طالبان جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں US اور نیٹو کے خلاف، اور اس میں پھر پراکسی وارز بھی رہیں، کبھی ناردرن الائنس بن گیا، کبھی اس طرح کے ٹرینڈز آئے. تو میری توقع یہ تھی، میں جو آپ نوسٹیلجیا کا ذکر کر رہے ہیں، میری توقع یہ تھی کہ ہم اس معاملات کو سٹیئر کر کے ایسی ڈائریکشن میں لے جائیں گے جہاں پہ افغانستان میں براڈ بیسڈ ایک سیٹ اپ، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک براڈ بیسڈ ماحول آ جائے گا کہ افغانستان میں افغانستان کے لوگوں کے لیے لائف آسان ہوگی، بزنسز آسان ہوں گے، گورننس آسان ہوگی، لوگوں کی بچیاں بھی ایجوکیشن لیں گی، لوگوں کے بچے بھی ایجوکیشن لیں گے. تو وہ پھر انفارچونیٹلی اس طرف نہیں گئی، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں بگاڑ آتا گیا اس طرح کہ TTP اور BLA کے جو یہاں پہ مہم تھی وہ بہت زیادہ بڑھتی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، لیکن چائنیز ہی CPEC کے پروجیکٹ پہ چائنیز ہی زیادہ تر ٹارگٹ ہوئے، کئی BLA اٹیکس میں اور کئی TTP اٹیکس میں، اور پاکستان کے اپنی سیکیورٹی فورسز بھی ٹارگٹ ہوتے نہیں، پاکستان کے سیویلینز بھی. تو اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتے تھے. اس معاملے کا حل میں اب یہ گو کہ ٹھیک ہے افغان طالبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہولی سولی افغان طالبان کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ایک افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز موجود تھے. 2022 میں جو وہ سیکیورٹی پرسنل کی جو نیگوسیشنز ہوئی تھی، ولی خان نور علی محسود وہاں پہ موجود تھے، دیگر ان کے کمانڈرز تھے. ہمارا جو ایک ریلیجس ڈیلیگیشن بھی آیا تھا، ان سے بھی ان کی TTP کے لیڈرز کی. اصل میں وہ جو مذاکرات ہوئے تھے اکثر جو ہم سنتے آ رہے ہیں طالبان سائڈ سے کہ 90% جو ہے مسائل حل ہو گئے تھے. سو یو ور دیئر ان مذاکرات میں تو میں نہیں تھا، لیکن میں کابل میں تھا. کابل وہی میں کہہ رہا ہوں نا، مذاکرات تو ان کے درمیان ہو رہے تھے. مذاکرات تو سیکیورٹی 90+% جو ہے مسائل ختم ہو گئے تھے. وہ آپ نے امیر خان متقی صاحب کو بھی سنا ہوگا. تو وہ کیا مسائل اور افغان طالبان نے جو ان کے انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی صاحب، انہوں نے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا تھا. افغان طالبان نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا، اور انہی کے کہنے پہ وہ مذاکرات ہو رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بات کرنی چاہیے. تو بات جب کی گئی تھی، آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ڈائریکشن شروع میں ان کی بڑی مثبت نظر آ رہی تھی، لیکن پھر سم ہاؤ جو جس کی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی، جس طرح کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا وائلنس کو پاکستان میں نیچے لے جانے پہ اور دیگر معاملات میں بھی، وہ پھر اس طرح ڈائریکٹ نہیں. تو وہ کون سے کہاں پہ ڈیڈ لاک کہاں پہ آئی کہ اس وجہ سے آپ لوگ مطلب ہے کہ پاکستان اٹھ گیا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں ڈیڈ لاک میرا خیال جو ان کے مطالبات تھے TTP کے، وہ کہ بھی وہ ایک اپنے ویپنائزڈ قسم کا سسٹم رکھنا چاہتے ہیں، شریعہ کا ایک اپنا وہ ورژن نافذ کرنا چاہتے ہیں TTP کا، اور پھر فاٹا کے اوپر، فاٹا چونکہ پاکستان مرج کر چکا تھا اور وہ سارا ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کمپلیٹ ہوا تھا 2018 میں، تو وہ فاٹا کی مرجر کی ریورسل، اس کو ریورس کرنے کی بات کر رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو وہ میرا خیال ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی یہ فیلنگ ہو کہ، لیکن اس وقت سنا ہے کہ لیکن جنرلی کنسنسس ہے پاکستان میں کہ وہ تو بہت ناممکن ہے. میں جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ تو کیونکہ کیسے میں نے آپ کو ایک انسانی حقوق کا رائٹ دیا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ میں واپس لیتا ہوں. مطلب یہ کہ آپ کو کورٹ میں اپیل نہیں ہوگا، وکیل نہیں ہوگا، دلیل نہیں ہوگا، بس ایک ایڈمنسٹریشن ہوگا، وہ آپ کو 100 سال قید کر سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے خیال میں اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی کافی وعدے شادے کیے گئے تھے. دیکھیں ملٹری لیڈرشپ بھی اس وقت گول ملٹری لیڈرشپ کا جو اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ تھی یا آج کی ملٹری لیڈرشپ میں میرا ہر ایک ہی گول تھا، اور گول یہ تھا جب افغان طالبان نے حکومت سنبھالی تھی افغانستان میں تو بڑے خدشات تھے کہ اس بارڈر سے پاکستان کا جو 2600 کلومیٹر کا سب سے خطرناک یا سب سے جو ولنریبل بارڈر ہے وہ پاکستان کا ہی ہے. تو دوسرے نیبرز کہیں نہ کہیں سے شیلڈ ہو جاتے ہیں. نارتھ میں آمو ریور سے شیلڈ ہو جاتے ہیں. ایران کا اتنا کلوزلی انٹیگریٹڈ بارڈر نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے چائنا کا بہت مشکل بارڈر ہے جہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن 300 کلومیٹر جانا پڑتا ہے. پاکستان کے لیے سب سے بڑا یہ پاکستان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان ٹائپ قوتیں
آئیڈیولوجیکلی اس طرح کے نظریات کی قوتیں، میں تحریک طالبان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کے اندر جو بھی افغان لوگ اپنا گورننس سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ درست ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک بہت کثیر الجہتی سسٹم موجود ہے، ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے. اس کے اپنے پرابلم ضرور ہوں گے، لیکن پروونسز ہیں، ایتھنک ریپرزنٹیشن ہے تمام گروپس کی، ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے، فیڈریشن ہے، فیڈریشن کے یونٹس ہیں، اور پھر انڈیپینڈنس ہے، انٹرنل اٹانومی ہے، ہر ایک صوبے کی صوبے کی اٹانومی ہے. تو اس میں پھر اگر اس قسم کی جو ڈیمانڈز آ رہی تھیں ان کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے یہ پھر. ویسے منصور صاحب ایک سوال میرے خیال میں کبھی میں نے آپ سے نہیں پوچھا ہے جو آج پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کی جو چائے کی کپ تھی، جی وہ بڑا مطلب ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے کیا ہوتا ہے تانا بن گیا ہے نا. دیکھیں میرا لابی میں دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ جو وزٹ تھی، ایک تو وہ طالبان کے ڈفرینسز کو پیچ اپ کرنے کے لیے نہیں، وہ وزٹ پیورلی جو تھی، ابھی تو 4 سال ہو گئے، اس وقت امریکہ کی طرف سے CIA کے ہیڈ نے بھی وزٹ کیا تھا وہاں پہ. اس سے ہم جنرل فیض حمید سے پہلے ان کا وزٹ ہوا تھا. اس وقت تمام ممالک کا فوکس یہ تھا کہ افغانستان میں ٹرانزیشن جو ہے وہ سٹیبل رہتی ہے یا سٹیبلٹی سے انسٹیبلٹی کی طرف نہ چلی جائے. تو افغان طالبان نے اس وقت تک حکومت بھی اناؤنس نہیں کی تھی. تو ہمارا جو فوکس یہ تھا کہ کسی طرح سے ایک سٹیبل ٹرانزیشن ہو. یہ بھی ہم نے افغان طالبان سے جو ملا برادر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے ڈسکس یہ بھی کیا تھا کہ ایک سٹیبل ٹرانزیشن ہو. اگر وہ کسی دوسرے گروپس کو شامل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. جنرل صاحب نے جنرلی جو کیونکہ یہ تو ان کا معاملہ تھا، حکومت افغان طالبان نے بنانی تھی. لیکن اسی طرح پنجشیر ابھی تک فال نہیں ہوا تھا، تو پنجشیر کا بھی یہ کوشش تھی کہ ڈپلومیٹک ذریعے سے حل ہونا چاہیے. ایک اور بڑا اہم جو ہم نے ایڈوائس دی تھی ان کو وہ یہ تھی کہ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز کو ڈس انٹیگریٹ نہ کریں. اگر اس میں چونکہ گزشتہ 20 سال سے US اور نیٹو کی موجودگی میں افغان فورسز بنی تھی، تو اگر افغان فورسز کا اسٹرکچر چلتا رہے، اگر آپ نے کچھ لیڈرشپ اور کمانڈرز چینج بھی کرنے ہیں لیکن نیچے رینک اینڈ فائل کو نہ چینج کیا جائے، تو اس سے ایک اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی افغان اسٹیٹ کی چلتی رہتی. اب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جب چینج آتی ہے تو اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب تو وہ اس کے کیا رسپانس تھا؟ یہ تو بڑا زبردست مشورہ تھا کہ نیشنل. دیکھیں اس وقت انہوں نے کسی چیز کا رسپانس تو نہیں دیا. انہوں نے لازمی بات ہے ہمارے جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ ان کے مہمان تھے، تو انہوں نے ان کی بات سن لی. ایک اچھی ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے دوحہ پیس پروسیس چل رہا تھا، تو آلریڈی ان لیڈران کے ساتھ ایک انگیجمنٹ بھی چل رہی تھی پاکستان کی اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی بھی. ہم لوگ بھی دوحہ جاتے تھے تو ملاقاتیں ان لوگوں سے ہوتی تھی. تو اس وقت تو ایک بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہو گئی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ چیزیں ایکسیپٹ، شاید ان چیزوں کا کوئی اثر ہو. لیکن پھر افغان طالبان نے جو اپنا گورننس اسٹرکچر وضع کیا آنے والے مہینوں میں، وہ پھر انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشنز سے اور خطے کی ایکسپیکٹیشن سے دور ہوتے گئے. مثلا شروع میں یہ بات چل رہی تھی کہ سننے میں آتی تھی افغان طالبان کے حلقوں سے کہ کسی قسم کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ڈیولپ کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں کیا افغانستان نے آج تک. تو آپ کو پتہ ہے 1990s میں بھی طالبان کا جو سیٹ اپ تھا وہ ایک ٹیمپریری یا انٹرم سیٹ اپ تھا، اور ابھی بھی 5 سال ہو گئے ہیں انٹرم سیٹ اپ ہے. تو اس قسم کے میز جو افغان طالبان کو لینے چاہیے تھے افغان عوام کی وجہ سے، میرا خیال ہے وہاں پہ گیپ رہ گیا ہے جو نہیں. جو پنشیر کو بھی زبردستی لے گئے، NDSF کو بھی ختم کیا گیا، اور تیسرا تھا انکلوسیو گورنمنٹ کا کہ آپ وہ بھی نہ ہو سکتا. اور پھر جب تمام ٹیریٹری پہ ان کا کنٹرول بھی اسٹیبلش ہو گیا. یہ افغان طالبان کی حکومت پہلی حکومت ہے 1970s کے بعد سے جس کا تمام افغانستان پہ کنٹرول ہے، تسلط ہے. تو پھر آپ نے پھر پاکستان کو وہ سپورٹ بھی نہ مل سکی جو TTP یا اس قسم کے گروپس کے خلاف ہمیں چاہیے تھی. ہم ایک ویریفیکیشن میکینزم تو بنا سکتے ہیں نا پاکستان اور افغانستان بارڈر کے اوپر. اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایک ایپیپس کے نام سے ایک ویریفیکیشن میکینزم ایگری ہوا تھا. حالانکہ اس وقت افغان سائڈ ہمیں پریشرائز کرتی تھی کہ پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، یعنی ریورس تھے معاملات. اب ہم
کہہ رہے ہیں کہ ویریفیکیشن میکینزم بنا لیا جائے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے جو پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں ٹی ٹی پی کے کمانڈرز وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ویریفیکیشن میکینزم تو دونوں سائڈس کو بنا لینا. کیوں اتنا یہ ہارڈ ہو گئے ہیں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے پھر جو 2021-22 میں جو فضا پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ٹرسٹ ریسٹور ہونا چاہیے تھا دونوں اسٹیٹس کا، آپ نوٹ کریں کہ 1980s سے 70s کے اینڈ سے لے کر پاکستان اور افغانستان کی اسٹیٹس میں ٹرسٹ نہیں پیدا ہو سکا، بلکہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں 1947-48 میں بھی مسائل رہے. تو جو دو اسٹیٹس کو جو ٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے، ایک بہت سویلائزڈ ریلیشن شپ دونوں سائڈز میں ہونی چاہیے. یہ افغانستان کے اپنے لیڈرز اور لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ سویلائزڈ ہونی چاہیے. تو سویلائزڈ ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیررزم کا فلو نہ ہو کسی بھی سائڈ سے، اب اور ملیٹنسی کا فلو بند ہو. اب یہ 5 ڈیکیڈ سے یہ چل رہا ہے، کبھی اس ڈائریکشن سے فلو ہوتا رہا ہے، کبھی اس ڈائریکشن سے. میرا خیال ہے اب اس کو نہیں، تو اس وقت اگر پاکستان مان لیتا تو آپ لوگ یو ور ایٹ دا ہیلمز آف افیئرس نا، تو کیا مان لیتا؟ یہ جو ویریفیکیشن میکینزم، یہ جو سویلائزڈ ریلیشن آپ نے جو ٹرم ہم نے تو دیکھیں اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ پاکستان نے مان لیا تھا. طالبان کون سپورٹ کر رہے تھے؟ یہ ہم سپورٹ کر رہے تھے. دیکھیں طالبان جو ہے نا، جب بھی یہاں کوئی چیز ہو، جب بھی یہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو افغان 4 ملین کے قریب افغان موجود تھے پاکستان میں. افغان ریفیوجیز بھی تھے اس میں، افغان ریفیوجیز ہیں اور افغان ریفیوجیز میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے. تو پاکستان نے یہ یہاں پہ میرا خیال ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے بہت شروع سے یو ایس اور نیٹو کو یہ جب آئے تھے یہاں پہ 2001 کے بعد، تو یہ پاکستان نے کانسٹنٹلی ایمفیسائز کیا تھا کہ آپ طالبان کو ٹیبل پہ بٹھا لیں، طالبان کے ساتھ بات چیت کر لیں. اور طالبان کے ساتھ بات چیت اگر کر لیتے تو یہ جو کراس بارڈر ملیٹنسی اگر اس وقت ہوتی رہی، اور پاکستان میں چونکہ دیکھیں بہت بڑا مدرسہ کلچر رہا ہے پاکستان میں جہاد کے. ویسے اس پہ بات کریں گے انسولیٹ کیا، ابھی پاکستان نے اپنے آپ کو انسولیٹ کیا. میں پہلے اگر طالبان کی طرف سے کوئی اچھے آنے تھے ادھر، اب تو بالکل وہ بلاک ہو گئے. لیکن ایک اور بات میں نے سنا ہے کہ جو یہ جو امیر کا انتخاب تھا، جی ویسے مشکل ہے کہ آپ کہہ دے کہ ہاں ہم نے کردار ادا کیا ہے، لیکن کیا ہمارا کوئی کردار تھا ہیبت اللہ صاحب کو؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو غنی برادر صاحب ہے، ہی واز دا سینئر موسٹ گائے ان طالبان. ملا عمر صاحب کے طالبان کے میرا نہیں خیال ہے کہ طالبان کے انتخاب میں پاکستان کا کوئی ہاتھ تھا یا ہو سکتا تھا. دیکھیں آپ ملا عمر ان کے انڈسپیوٹیڈ امیر تھے، فاؤنڈنگ امیر تھے، ان کے ڈیپٹی تھے. ان کی ڈیتھ ہوئی جب شہادت ان کی ہوئی تو اس وقت وہ اس کے بعد وہ جو ملا اختر منصور نے چارج سنبھالا، اور ملا اختر منصور کا بھی انتخاب انہوں نے خود کیا تھا. ملا اختر منصور کی جو ڈیتھ ہوئی یا اسیسینیشن ہوئی وہ ایک یو ایس اسٹرائک میں ہوئی. تو وہ جو ہے اس کے بعد افغان طالبان کی جو بھی شورا ہے، اسٹرکچر ہے، انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا. اور یہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ملا برادر صاحب کی جو پاکستان کے خلاف ان کے دل میں جو ہے ایک چیز، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق بنتا تھا کہ مجھے امیر المومنین بنا لیتے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ملا یعقوب جو ہے، لیکن یہ ان کا میرا خیال ہے یہ ان کا انٹرنل نہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے اس قسم کی چیزیں کہ نہیں؟ میں نے نہیں محسوس کیا، کیونکہ ملا برادر تو کافی عرصہ پھر قید میں بھی رہے اور پھر ان کو ہی ریلیز کیا گیا جب وہ دوحہ پروسیس میں لیڈ کرنا تھا. جو نیگوسیشن ٹیم ٹیکنیکل لیول پہ جو کام کری تھی، لیکن اس کے علاوہ جو تھا ملا برادر کا جو رول وہ ایک لارجر رول تھا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت بات کر رہے تھے کہ ملا برادر کم از کم جب گورنمنٹ آنے کے بعد ان کی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. لیکن یہ ڈیسیژ تو طالبان کی لیڈرشپ کے اپنے ڈیسیژن ہے اور اب تو ثابت ہو گیا. دیکھیں ابھی تو پاکستان جو بھی ڈیسیژنز طالبان لے رہی ہے تو پاکستان
کے کہنے پہ تو وہ ڈیسیژن نہیں ہو رہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ٹی ٹی پی کے معاملے میں پاکستان کو کی سن لی جاتی. تو میرا خیال ہے بہت انڈیپینڈنٹ کسی بھی افغان حکومت نے پاکستان کے کہنے پہ کبھی ڈیسیژن. یہ آپ سفیر تھے ادھر، جس دن طالبان نے ٹیک اوور کرنا تھا ایک دن پہلے آپ نے سارے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جہاز میں بٹھا کے پاکستان لے کے آئے تھے. دیکھیں وہ آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ کابل فال ہو رہا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ہم جب مئی جون 2021 میں نظر آ رہا تھا کہ افغانستان میں میلٹ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے پچھلی اسٹیٹ کا، اور اب چینج ہوگی، اور چینج چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا افغان طالبان کا اور دیگر قوتوں کا، تو چینج نظر آ رہا تھا کہ افغان طالبان کا ٹیک اوور ہونے کے چانسز بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی. ہماری جو پرانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت زیادہ اس میں انوالو بھی تھی کہ اس کو کسی طرح ڈیفیوز کیا جائے. تو وہ بہت انہوں نے کوشش کی تھی کہ افغانستان کے تمام گروپس کے ساتھ ہم کسی طرح بیٹھ کے ان کو بلا کے کوئی ان کا اس افغانستان کے اندر ٹرانزیشن کس طرح ہوگی، کوئی ٹرانزیشنل سیٹ اپ بن جائے جو ایک آدھ سال چلے اور وہ پھر فیوچر سیٹ اپ کا ڈیسیژن لے. اس میں ہم نے تمام افغان اپوزیشن گروپس کو، جو افغان گروپس اس وقت حکومت کے ساتھ بھی تھے اور کچھ انڈیپینڈنٹ بھی تھے، ان کو دعوت دی تھی. لیکن اس وقت وہ دعوت انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. وربلی تو ایکسیپٹ کرتے رہے لیکن پاکستان آنے سے کتراتے رہے وہ سارے. اور وہ ان تمام گروپس کو اصل میں افغانستان میں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چینج کتنی جلدی ہو جائے گی. تو وہ کسی کو بھی اندازہ نہیں، 3 لاکھ فوج. اور جیسے ہی اگست آیا، اگست میں آپ نے دیکھا کہ اگست کے شروع میں پروونسز دھڑا دھڑ گرنا شروع ہوئے. تو اس وقت ان کو احساس ہوا کہ یہ تو افغان طالبان آر ناکنگ ایٹ دا ڈورز آف کابل. تو انہوں نے وہ آفر ایکسیپٹ کر لی پاکستان کی. تو جو ڈیٹ ہم نے ان کو دی وہ اتفاق سے چند دن پہلے دی تھی، لیکن 15 اگست کی ڈیٹ دی. تو 15 اگست کو فال ہونا تھا. تو 15 اگست کو فال، لیکن یہ تو نہیں کسی کو پتا تھا کہ 15 اگست کو فال ہوگا. تو 15 اگست کی ڈیٹ دے دی گئی. اس دن انہوں نے ٹریول کرنا تھا، اس دن فال بھی ہو گیا. تو وہ کنسائڈ کر گیا اور وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ اب ان کو ایویکویٹ کا پلاننگ نہیں تھا. یہ پہلے سے تھا، ایویکویٹ بالکل نہیں تھا. وہ میٹنگ کے لیے آ رہے تھے، لیکن وہ سچویشن آکورڈ ہو گئی کہ وہ لوگ آئے یہاں پہ، وہ لیڈرز اسی وقت چینج ہو گیا. جس وقت وہ آئے ہیں اسی وقت اشرف غنی نے وہاں سے اپنے پلین میں ٹیک آف کیا، فلی کیا. تو وہ یہ لوگ بھی پھر یہاں آ گئے اور یہ لوگ بھی ڈیجیکٹڈ تھے نیچرلی. بڑے پولیٹیکل لیڈرز تھے، ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ یہ کس قسم سے چینج ہوئی ہے. اور طالبان جو تھے وہ علیحدہ کنسرنڈ تھے کہ پاکستان اس موقع پہ ان لیڈرز کو کیوں لے کے گیا ہے. اور شاید اشرف غنی صاحب بھی یہ کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے سارے ادھر چلے. یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں، ان کا تو اشرف غنی صاحب کا اپنا پلان ہوگا. وہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ زالمِ خلیلزاد صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ میں نہیں تھا. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اشرف غنی صاحب وہاں اسٹے کریں گے اور ایک ٹرانزیشن سیٹ اپ، افغان طالبان انٹر نہیں ہوں گے کابل میں، اور ایک ٹرانزیشن کا سسٹم نیگوشیٹ کیا جائے گا. لیکن چونکہ اشرف غنی صاحب نے اچانک 15 اگست کو ٹیک آف کر دیا، جب سارے وہ چلے گئے، امراللہ صالح صاحب اور ان کے وہ تو اسی وقت گئے ہیں سارے. تو وہ جب وہ چلے گئے تو افغان طالبان نے ٹیک اوور کے بعد بھی، مجھے بھی یہ جب ان کا ڈیلیگیشن ملنے آیا تھا، جب میں بطور سفیر مجھے جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دن ٹیک اوور اسی لیے کیا تھا کہ انارکی آنے کی صورت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ چلے گئے تھے. اور واقعی افغانستان کابل کی سڑکوں پہ وہ لوگ بلا مقصد ادھر ادھر گاڑیاں بھگاتے پھر رہے تھے کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں، کہاں نکلیں. آپ کو چند کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگ رہا تھا. ایئرپورٹ پہنچنا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کا جنہوں نے کہیں ادھر جانا تھا. تو وہ اس انارکی کو پھر اوائڈ کرنے کے لیے پھر طالبان نے ٹیک اوور کیا. اور اس لیے پھر کوئی آرگنائز ٹرانزیشن اس طرح سے نہیں ہو سکی کہ کوئی پولیٹیکل انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی
ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی. ویسے یہ ایویکویشن اس کے بعد بھی آپ انگیج رہے, لوگوں کو نکالتے رہے, اور میرے خیال میں سب سے مشکل کام میں نے سنا ہے کہ قاسم فہیم صاحب کی فیملی جو ہے اس کو سب کو وہ تو کابل فال ہو چکا تھا, اور ان کو کابل فال ہونے کے بعد بھی چونکہ بہت سے لوگ کنسرن تھے ایک ہیومینیٹیرین لیول پہ کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے, تو میں نے ذاتی طور پہ بھی اس وقت بہت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. یا تو ایک ایمبیسیڈر نے مجھے کال کیا تھا کہ اصل میں تو ان ہائیڈنگ ہوں, تو میں نے آپ کو کہا ایڈریس بتا دے, میں لڑکا بھیجوں گا اس سے, طورخم کے ذریعے بھی بھیجا. اچھا, پھر جو امریکن اور ویسٹرن فلائٹس نکل رہی تھی, کئی لوگ اس میں پہنچنے کے لیے ایئرپورٹ بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے کیونکہ شہر تو طالبان کے کنٹرول میں تھا اور طالبان کی چیک پوسٹ تھی, اور طالبان اس وقت آپ یقین کریں کہ پہاڑوں سے آ کے اچانک انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا, تو وہ اس طرح سے ان کو سمجھانا مشکل تھا کہ یہ لوگ ایویکویشن کر رہے ہیں. یہ بھی سوال ہوتا تھا کہ ایویکویشن کیوں کر رہے ہیں, ان کا اپنا ملک ہے. تو وہ لیکن اس وقت ہم نے بہت لوگوں کی مدد کی. بہت سے لوگ میرے سے ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہیں, جب میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ موقع تھا تو مجھے مدد کرنی چاہیے. ابھی ذرا یہ ابھی جو ریلیشن بن گئی ہے, جی جی, were you expecting it, یہ بیلٹ اپ ہو رہا تھا کہ جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, سال کا کافی عرصہ ہے, and you were quite engaged, آپ کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وائس رائے ہے آپ کے بارے میں, دیکھیں آپ پاکستان کے سفیر نہیں, یہ وائس رائے ہیں کابل میں, تو لگ رہا تھا کہ ان کے رویے سے کہ یا نہیں, وہ were quite کیا لگ رہا تھا یہ طالبان کے رویے سے کہ یہ ٹی ٹی پی وغیرہ اور ان کے بارے میں. نہیں دیکھیں, طالبان نے, میں ایک بات طالبان کے لیے بڑی فیئرلی کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان سے جب بھی ہماری بات ہوئی, اور میری بھی جب انڈیویجولی بھی بات ہوئی ان سے بطور سفیر, اور میں نے ان سے یہ ریز کیا کہ دیکھیں ٹی ٹی پی کے معاملات بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بڑی پریشانی ہے. اس وقت بھی ایک دفعہ پاکستان کو اسٹرائکس کرنی پڑی تھی خوست پکتیکا وغیرہ میں 2022 میں. تو طالبان کی لیڈرز نے بڑے یقین کے ساتھ یہ کہا کہ پاکستان کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی کے ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا, ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا, ہمارے کئی مجبوریاں ہیں ہماری. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں تھوڑا سا وزن تھا کہ وہاں پہ القاعدہ, داعش کی موجودگی, وہاں پہ دیگر ریجنل آئی ایم یو, ہر قسم کے گروپ کی موجودگی, اور ان سب کو طالبان نے تو نہیں بس وہاں پہ بسایا تھا. یہ ان حالات کی وجہ سے وہاں پہ طالبان آنے سے پہلے بھی یہی تھے. تو اس لیے اس بات پہ طالبان کی پوزیشن تھی, اور شاید ابھی بھی اگر طالبان جو بات کرتے ہیں وہ صرف ایک نیریٹو میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن ایکچولی وہ بات یہ کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیٹل کرنے کے لیے پھر انہیں کچھ سٹیپس بھی لینے پڑیں گے, تھوڑے سے بولڈ سٹیپس ان کو یہ لینے پڑیں گے. وہ نہیں لے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک ویریفیکیشن میکینزم بنا لیں. اگر کہیں سے ٹیررزم انیشیٹ ہوتا ہے, اگر اس میں لنک پایا جاتا ہے کسی گروپ کا جو افغانستان میں بیسڈ ہے, تو وہاں پہ پھر کچھ ایکشن وہ کر سکتے ہیں یا ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو اگر اس قسم کی ریلیشن شپ میں وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں تو وہ اچھے حالات. نہیں, اب تو حالات کافی خراب اس لیے ہو چکے ہیں کہ اب تو افغانستان میں باقاعدہ ان کو مجاہدین کا خطاب دیا جا رہا ہے, اور وہ نہیں, میرا خیال ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کہ اب دیکھیں جو جہاد ہوا تھا 1980s میں, اب تو ہم اس سٹیج سے بہت آگے آ گئے ہیں. اب تو خطے کو ایک امن کی ضرورت ہے, اب مجاہدین کی ضرورت تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے, لیکن ایک چیز اور پاکستان اور افغانستان دونوں کو میرا خیال اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو بارڈر کلوئر ہے اس کا مسئلہ بھی حل کریں, کیونکہ اس سے لوگوں کی لائف متاثر ہو رہی ہیں, دونوں طرف رہنے والے لوگوں کی, ٹریڈرز کی. تو بارڈر کو غیر معینہ طور پر بند نہ کریں, اس کے کھولنے کا کوئی میکینزم. اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کھول رہے ہیں, وہ بھی نہیں کھولنا, وہ بھی سخت رویہ, یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ بھی بہت سخت رویہ لے رہے ہیں, ہم بھی. اس کے لیے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ہم مختلف ملکوں کی وساطت سے مذاکرات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کسی افغان کے ساتھ بیٹھ کے کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت ہے؟
تو نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے, حالانکہ میری تو زبان بھی وہ فرق ہے, لیکن مجھے انٹرمیڈیٹ نہیں ہے. وہ سارے اردو بھی سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے اصل مدعے کو حل کرنے کی, اصل پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں تو پھر بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن ایک وقت ہوتا تھا نا جو یہ ٹرمز آئے تھے ٹریک 2 ٹریک 3 وغیرہ, جی اس وقت وہ بھی ڈیڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی لیول پہ نہ علماء لیول پہ آنا جانا, نہ سابقہ سفارتکار بڑے ایکٹیو ہوتے تھے چلے جاتے, یا میڈیا انٹریکٹ کر دیتی, سول سوسائٹی انٹریکٹ کر دیتی. اب تو دیکھیں ٹریک 2 ٹریک 3 جو ہے نا یہ تب کام کرتے ہیں جب حکومتیں خاموش ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف, ان کو کنسرن تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف نیریٹیوز نہیں لے رہی ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف اوپن سٹیٹمنٹس میں نہیں, اوپن جارحانہ پہ نہیں ہوتی. تو پھر آپ کوشش کر کے ٹریک 2 اور ٹریک 3 سے رستہ, اس وقت ٹریک 2 اور ٹریک 3 اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے, گو کہ ان کو ٹریک 2 اور ٹریک 3 پہ کام ہوتے رہنا چاہیے. ٹریک 1 ٹریک 1.5 ٹریک 2 ٹریک 3 پہ کام جاری رہنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ دونوں سائڈز مل کے اکٹھے بیٹھ کے بھی معاملات کو حل کرنے کی نہیں. لیکن ادھر بھی اگر آپ دیکھیں کس سے بات کر لیں, یہ حالت ادھر بھی ہے میرے خیال میں کہ کس سے بات کریں. لیکن ایک بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, آپ پاکستان کی یہ دیکھیں, پہلے ہم ان کو عبوری حکومت مانتے تھے, طالبان کی انٹرم یا عبوری انٹرم وقت کہتے ہیں, اور وی ور کالنگ دیم انٹرم سیٹ. پھر ہم نے چینج کر دیا رجیم پیچھے آگے کہ یہ طالبان رجیم ہے, ملیشیا رجیم ہے, آکوپائرز وغیرہ وغیرہ. اب ہم کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں مانتے. ڈی جی کا جو پریس کانفرنس آپ نے سنا ہوگا اس میں یہ کہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہی اسی سچویشن سے میرا خیال نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کے کم از کم دونوں سائڈ یہ تو ایگری کر سکتی ہیں کہ یہ افغان انٹرم گورنمنٹ کہنا ہے یا رجیم کہنا ہے یا کچھ نہیں کہنا ہے, یا انگیج کس طرح کرنا ہے, بات چیت کن ایشوز پہ کرنی ہے. میرے خیال 3 ایشوز پہ اگر بات چیت کر لینا تو بہت معاملات حل ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلی تو ہے کہ سیکیورٹی اور ٹی ٹی پی ایشو جو ہے نا, یا بی ایل اے ایشو, یہ اس کو آپ سرکموینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں کیجولٹیز ہو رہی ہیں. تو اس کو ہم پاکستان اپنے عوام کو, پاکستانی حکومت کے لیے, اسٹیٹ کے لیے جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کیا بات کریں اگر اس پہ نہ بات کریں. تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 2, ساتھ ہی ساتھ لیکن اگر ایجنڈا وائڈن کر لیں اس میں بارڈر موومنٹس کو, ٹرائبل موومنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے محمد بستے ہیں, وزیری بستے ہیں, شنواری بستے ہیں, بلکہ کراس بارڈر میں اس پہ چکزئیز بستے ہیں ادھر بلوچستان میں بڑی. وہ ہمارے ایک دوست ہے نورزے ادھر ہے, نورزے ادھر ہے. میں نے اسی دن بھائی کہ آپ لوگوں کی تو حکومت ہے, ان کی تو ٹریڈیشنلی سینچری سے موومنٹ ہے نا, تو ان کی موومنٹ کا کوئی سسٹم آپ ایگری کر لیں اور ویزا کے تحت کریں بے شک, لیکن ویزا سسٹم کو ذرا فعال کر لیں. اور تیسرا میرا خیال ہے ٹریڈ اور ٹرانزٹ جو ہے وہ اس کے بند ہونے سے جو دشمنی ہے وہ, یا دشمنی والے جذبات جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں. لیکن منصور صاحب, لیٹس آئی مے ناٹ بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ, لیکن یہی ڈیمانڈ تو طالبان کے ہیں. وہ جب دوحہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں براڈر کر دیتے ہیں, وائڈن کرتے ہیں ایجنڈا کو. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا پوزیشن ہے سنگل پوائنٹ, ٹی ٹی پی. بیانڈ دیٹ ہمیں ایشورنس دی جائے, ریٹن ایشورنس دی جائے. اس کے بیان پاکستان کا کنسرن بالکل میں کہتا ہوں جسٹیفائڈ ہے, لیکن کئی دفعہ آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ ایک وائڈر ایجنڈا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ سب سے پہلے اچیو وہی کریں ٹی ٹی پی کے خلاف, ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن, ٹی ٹی پی کے خلاف ایک. لیکن ٹی ٹی پی کو اب ٹی ٹی پی کے لیے ٹالرنس آنا پاکستان میں وہ پاسبل نہیں رہا. ٹی ٹی پی کا کوئی حل افغان طالبان کو سجیسٹ کرنا پڑے گا کہ آپ ہم کس طرح اس مسئلے کا حل نکالیں. وہ صرف یہ کہنا کہ وہ اندرونی مسئلہ ہے یا وہ وہاں پہ ریفیوجیز ہیں تو وہ اس سے معاملات حل نہیں ہوتے. تو اگر وہ ٹی ٹی پی کے رویے میں تبدیلی لا سکتے ہیں, یا ٹی ٹی پی کے وہ لوگ جو بس ان کے رویے میں تبدیلی لانے کے خواہش مند ہیں اپنے رویے میں, ان سے تو چلیں ان کے فیوچر کا کچھ ہماری اسٹیٹ ریویو کر سکتی ہے معاملات. لیکن اگر ٹی ٹی پی بھی یہ کہتی رہے
کہ ہم تو پاکستان کی اسٹیٹ کو نہیں مانتے، ہم پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہیں، تو پھر اور وہ بستے ہوں افغان سوئل پہ، تو پھر پاکستان کے لیے بھی معاملات مشکل ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر بیٹھ کے ٹیبل پہ جب بات چیت ہو رہی ہو تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حل نکل آ جاتا ہے. مجھے بتائیں منصور صاحب، یہ جو اس وقت طالبان کی جو اپوزیشن ہے، دو ملٹری فرنٹ ہے ان کے، ایک ہے نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ جو کہ احمد مسعود صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک ہے افغان فریڈم فرنٹ جو کہ فارمر جنرل یاسین ضیاء صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک وہ سٹارم گیدر نہ کر پائے؟ کچھ نہ کچھ ٹک ٹک تو ہو جاتی ہے، مطلب ہے کہ جگہ جگہ پہ اٹیکس ہو جاتی ہے. 2021 میں جب یہ چینج آئی تھی تو اس کے بعد میرا خیال ہے دنیا کی تمام جو قوتیں جن سے بھی ہماری میٹنگز ہوئیں افغان ایشو کے اوپر 2021-22 میں، جو چاہے یو ایس ہو، چاہے وہ یورپین یونین ہو یا دیگر اور بڑی قوتیں ہوں، اور یا ریجن کی قوتیں ہوں، ان سب کا ایک بات پہ کنسنسس تھا کہ افغانستان میں اب ملٹری کنفرنٹیشن کو نہیں چلایا جا سکتا، نہ ہی چلایا جانا چاہیے. تو ملٹری سولوشن آف دا کانفلکٹ، ملٹری سولوشن کیا تھا؟ ملٹری سولوشن ہوا افغان جہاد کے دور میں یا ہوا افغان طالبان کے دور میں، افغان طالبان نے جو انسرجنسی لڑی. تو میرا خیال ہے اس قسم کی انسرجنسی، اس قسم کی ملیٹنسی اب پاسبل نہیں رہی. کوئی اسٹیٹ اس قسم کی ملیٹنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تاجکس ہیں، کیا وہ تاجکستان افغانستان میں کسی انسرجنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے طالبان کے خلاف؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس ایران تو طالبان کو فیور سپورٹ کر رہا ہے. ایران کی بھی طالبان کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں، تو ایران بھی کسی طرح سے ترکمانستان کی اتنی سٹیٹس نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان بھی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ ٹاپ لیڈرشپ کی ملٹری اور سول دونوں سے بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا افغانستان سے ایک ہی کنسرن ہے، اور وہ ہے تحریک طالبان کا، پاکستان کا حل، ٹی ٹی پی کا حل. تو ٹی ٹی پی کا حل اگر نکال لیں تو پاکستان کی بھی کوئی دیکھیں افغانستان کا جو گورننس ایشو ہے وہ حل ہونے کی ضرورت ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کے مجھے جو تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے، پیشنس لاسٹ ہو رہی ہے پاکستان کی، مطلب ہے کہ وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ، اور میں ایسی آوازیں سن رہا ہوں کہ بیٹر دوسروں کے ساتھ پاکستان میں یہ بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے ریئیکشن، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اگر وہ کیجولٹیز کا لیں چارٹ 2021 22 23 24 اور 25 2025 واز دا موسٹ وائلنٹ ایئر. پاکستان کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئیں اس میں. تو میرا خیال ہے اگر اس میں کچھ کمی آئے گی تو اگر پاکستان اور افغانستان میرا خیال بات چیت شروع کریں اور اس کنڈیشن پہ کریں کہ اس میں کمی آنی چاہیے، تو میرا خیال ہے پھر آگے چیزیں بات. ویسے میں نے ایک چیز سنی تھی، شاید غلط ہوں، یہ جو واخان کوریڈور ہے، اٹ از اے ویری ریزنیبل پٹی، مطلب یہ کہ 40-50 کلومیٹر ویڈتھ ہے اس کی. تاجکستان پاکستان دونوں کے ساتھ یہ لنکڈ ہے. یہاں سے تو کوئی خرابی کی گنجائش نہیں ہے طالبان کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں افغانستان کے اندر اگین ملٹری کنفرنٹیشن، نہیں تو کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپیشلی پاکستان کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے اب تو وہ کل کے آ رہی ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی اس قسم کی موو ملٹری، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر کوئی ملٹری کنفرنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے افغان طالبان کے خلاف بھی، تو افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا. تو افغانستان کے اندر اگر انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا تو میرا سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اس کے ابھی تو کچھ نہ کچھ ہے، کوئی نہ کوئی ہے جس کو گلہ کرے، جس پہ دباؤ ڈالے. ابھی کابل میں ایک اسٹیبل حکومت موجود ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ ان سے شکوہ بھی کرتے ہیں، آپ ان کو ڈیمانش بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر افغانستان 1990s کے حالت میں جو 89 سے 95 تک جو وہاں حالات تھے، سول وار کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، تو وہ تو میرا خیال ہے افغانستان کے لیے بھی مفید نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی، اور کسی نیبر کے لیے مفید نہیں ہے. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دروازے کھولنے چاہیے، لیٹس اوپن دی ڈور، اور
تو who will build the kit first کون کرے؟ ہم دعوت دے متقی صاحب کو؟ میرا خیال ہے دونوں کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں عزت کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے، ان عزت کے معاملے سے زیادہ میرا خیال ہے یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے دونوں ممالک کی اور دونوں ممالک کے تعلقات کا معاملہ ہے. یہ آپ افغانستان میں کتنے سال رہے ویسے؟ میں 5 سال. آپ تو 6-7 سال رہا ہوں میں افغانستان میں آن گراؤنڈ. لیکن ویسے میں افغان پالیسی کے اوپر ہر ایک چیز افغانستان کی ہر ایک چیز وہاں کو بھی عزت کی نگاہ سے ٹرائبل اس سے دیکھی جاتی ہے، اس سے نہیں دیکھی جاتی ہے کہ. لیکن آپ خود ٹرائبل ایک کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بڑے گمبھیر معاملات بھی ہو جاتے ہیں تو ٹرائبل کلچر ان کو نکالنے کا حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتا ہے. میرے خیال پاکستان اور افغانستان کو بھی اس وقت اپنے معاملات کو حل کرنے، کیونکہ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خطے میں، اور آپ دیکھیں ایک بڑی طاقت جو ہے ایران کو تھریٹن کر رہی ہے. ایران کے اندر انسٹیبلٹی یا پروٹیسٹ بڑھ رہے ہیں، ایک وولٹیلٹی آلریڈی ہمارے بلوچستان سستان تک جو ہے پروٹیسٹ آ گئے. اگر مطلب ہمارا بارڈر ہے بلوچستان کا، وہ ان معاملات سے متاثر ہو سکتا ہے. ہمارا بلوچستان کا ایک بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ بھی، کے پی کا بارڈر ہے کتنا بڑا افغانستان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ چوائس نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کو کسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کریں. ہمارے کنسرنس سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کنسرنس کو بھی حل کرنے کا راستہ تو بیٹھ کے نکالا جاتا ہے نا. مطلب یہ کہ بندوق سے فائر کر کے تو نہیں، بیانڈ دا ویژول رینج والی چیز. آپ کو یاد ہوگا حسن صاحب اشرف غنی گورنمنٹ جو تھی اس کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے شدید ٹینشنز اور وہ والا ماحول تھا، اور وہ ہر چیز میں پاکستان کو بلیم کرتے تھے کہ پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن پھر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کابل میں بھی مذاکرات کیے، یہاں پہ بھی کیے، ایپیپس کے کا آنا جانا بھی ہوتا تھا. ہم جاتے تھے ادھر سے، جرنلسٹ جاتے، پولیٹیشین جاتے، ادھر سے آتے. تو ہم پاکستان اور افغانستان میرا خیال ہے اس نارمل انٹریکشن، کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک دن ڈاکٹر غنی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اتنا سنایا تھا نا جی، سنایا. جو بھی لیڈر وہاں جاتے تھے پاکستان سے وہ کافی میں تو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اس میں کافی سن کے آتے تھے وہاں سے. لیکن ایک دیکھیں خرم دستگیر صاحب کی کافی بے عزتی کی تھی فوراً. بے عزتی نہیں کہہ سکتے، ہمارے بہت سے لیڈرز جب وہاں گئے، لیکن ہمارے لیڈرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بڑے تحمل سے اشرف غنی صاحب جب یہ باتیں کیا کرتے تھے تو وہ سن لیا کرتے تھے. لیکن انٹینشن یہ تھی کہ کسی طرح آگے بڑھنے کا راستہ نکالا جائے. ابھی بھی انٹینشن افغانستان کی طرف سے بھی اصل میں اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اتنے ایگریسو کیوں ہوتے، یا اس کا سٹائل ایسا تھا؟ بڑے تھے، میرا خیال سٹائل تھا وہ ایکڈیمکلی چیزوں کو دیکھتے تھے. وہ بیسیکلی پولیٹیشین نہیں تھے، وہ تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی ورلڈ بینک، اور وہ بڑے پلان بنا کے چلنے والے تھے. پالیٹکس میں 1 2 3 4 5 پالیٹکس میں پلان اس طرح نہیں چلتا. تو آپ کو پتہ ہے پھر افغانستان کی ایک کمپلیکس پالیٹکس تھی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں منصور صاحب کی کوئی رابطہ ہے دونوں سائڈوں کے ساتھ؟ میرا خیال ہے دیکھیں سفارتیں تو موجود ہیں. ان تمام ٹینشنوں کے باوجود دونوں ممالک نے اپنے سفارتی چینل تو رکھے ہوئے ہیں. اس سے کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات چیت تو کنوے ہو جاتی ہے. اور انہی سفارتی چینلز کے ذریعے میرا خیال کوشش کی جانی چاہیے کہ ایک ڈائریکٹ چینل کھولیں جو پاکستان اور افغانستان اور کسی طرح ان جو ہم نے جن معاملات پہ بحث کی ہے ان معاملات کو حل کرنے کا. ویسے ہمارے ہاں صادق خان صاحب جو ہے نا، ہی از ایکسکلوسیولی فار دا افغانستان، اسپیشل انوائے ہیں. اس وقت اس کی موومنٹس بہت کم ہو گئی ہے. پہلے وہ کبھی کبھی دوحہ جاتے، کبھی دبئی جاتے، ملاقات ہو جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ اب چونکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت کچھ ہو نہیں رہا. جنرلی بھی آپ دیکھیں افغانستان کوئی آئس بریکنگ نہیں ہو سکتی میرے خیال میں ہونی چاہیے. کوئی پروپوزل کہیں سے آئس بریکنگ ہونی چاہیے. کوئی ٹریک 2 پہ بھی میرا خیال ہے کافی کام کرنے کی گنجائش ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ کوئی اس قسم کی اس وقت جو ہے، چونکہ آپ نے جس طرح نشاندہی کی ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کچھ کرنے کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ
मैसेज जाना चाहिए कि कुछ करने की कोशिश होनी चाहिए. चलो चक्कर लगाते हैं काबुल, दोनों चाहते हैं. मेरे लिए तो जरा मुश्किल है, नाराज बहुत से आपके फिर भी. नहीं, काबुल में अगर देखें, काबुल ने हमेशा इज्जत दिया, हॉस्पिटैलिटी है, ये उनकी रवायात हैं. तो अच्छी बात उनकी ये है ना कि जितने भी गुस्सा हो सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन जब उधर मिल जाते हैं ना तो असल में एक चीज हसन खान साहब आप ये भी नोट करें, मैंने बहुत ज्यादा देखी कि अफगान अब तालिबान जो है वो भी अफगान अवाम से प्रेशर्ड हैं, अफगान अवाम के प्रेशर में है, क्योंकि अफगान अवाम जो है उनका प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और वो प्रेशर पाकिस्तान पे निकल जाता है. पाकिस्तान पे तो इसलिए इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अफगान तालिबान को, जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन है और दीगर ब्रॉड बेस्ड चीज़ों की तरफ जाने. वैसे मैं एक बात बताता हूँ मंसूर साहब, आखिर में कह देता हूँ कि अगर तालिबान इस मौके को एक्सप्लॉइट करते, पाकिस्तान के साथ अच्छे होते. आजकल वैसे भी हर कोई पाकिस्तान आ रहा है ना, स्पेशली मैं जंग के बाद, जो भारत के साथ लड़ाई के बाद जो है, अब पूरी दुनिया पाकिस्तान, तो कितना अच्छा एक डिप्लोमेटिक उनके लिए आउटरीच होता, और जब अच्छे ताल्लुकात है तो कोई ना कोई काबिल जाता. मेरा ख्याल है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो अफगानिस्तान को भी, यानी अफगान तालिबान अगर गवर्नमेंट में हैं आजकल, तो उनको भी फ़ायदा, जो भी गवर्नमेंट हो उसको भी फ़ायदा है, और पाकिस्तान में भी जो भी हुकूमत है उसको भी फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कनेक्टिविटी के जो रास्ते खुलेंगे अफ़गानिस्तान के थ्रू ही खुलेंगे, सेंट्रल एशिया के साथ, यूरेशिया के साथ. तो मेरे ख्याल दोनों ममालिक को मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा है. लेकिन किसी को पहल करना चाहिए, ये है ना, who will build the cat, और दोनों साइमल्टेनियसली भी एक एग्री करके. वैसे एक बात बता देते हैं, हम अक्सर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा वो होते हैं ना, हम कहते हैं पंजाब बड़ा भाई है, वो बड़ा दिल बड़ा कर दे, ये छोटे सूबे अक्सर ये कहते हैं. बड़े भाई का किरदार इसमें, बड़े भाई की तरफ से भी अगर मैसेज आ जाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन मामलात का हल निकलना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कौन क्या करेगा, देखे पाकिस्तान डर गया, ये देखे पाकिस्तान बैठ गया, ये देखे पाकिस्तान. नहीं, ये इसमें डरने का कि मेरा ख्याल तौजीह गलत है. इंटरनेशनल रिलेशन में तो ये चीजें होती भी नहीं है. में तो आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, बरादराना ममालिक के भी अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं. तो उन इंटरेस्ट, दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट की डिमांड इस वक्त ये है कि कुछ आइस मेल्टिंग होनी चाहिए, और आप अगर इसमें कोई रोल प्ले करना चाहें तो मैं भी तैयार हूँ. ये बिल्कुल वैसे करना चाहिए. इसी हवाले से मैं कहता हूँ फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि मैंने कहा ना, अफगान इधर आ जाए ना तो कोई ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये नहीं, देखें जो है ना. और देखें एक रेफ्यूजीज के इशू पे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अफगान यहाँ रहे हैं, कई जनरेशंस रही हैं, उन्होंने यहाँ से बहुत, पाकिस्तान से उनका बहुत फ़ायदा हुआ है, और पाकिस्तान को भी उनकी वजह से बहुत रेपुटेशन मिली है कि सबसे बड़ी रेफ्यूजी होस्टिंग कम्युनिटी रहे हैं, हम कंट्री रहे हैं. वैसे मेरे ख्याल में इतना सख्ती नहीं करनी. तो मेरा ख्याल है कि अगर हम रिपेट्रिएशन जो है उसका एक मुरव्वजा कोई प्लान बना लें, जिसमें कोई टाइम वाइज फेजेस हों, और उनके साथ शेयर भी हों, क्योंकि उनके लिए जो अफगान यहाँ से जाएंगे उनको वहाँ रीसेटल भी तो होना है, तो उसके लिए भी मेरा ख्याल है कोई एक इस किस्म के ऐसे, वही मैं कहता हूँ हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए. 50 साल अगर रखे तो 10 साल और तो क्या होगा. मेरा ख्याल है रेफ्यूजीज के ऊपर और तिजारत के ऊपर अगर हम दिल बड़ा कर लें तो मुझे यकीन है कि सिक्योरिटी पे हमें वो नताइज हासिल हो सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं. बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बातें कीजिए. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू.